سنوائی پنجاب اسمبلی میں 22 تاریخ کو ہوئی ہے وہ اسی عدالت کے فیصلے کی روشنی میں ہوئی ہے. تو اگر عدالت کا فیصلہ ان 20 سے زائد اراکین کے لیے درست تھا تو پھر یہاں پر جو خط موصول ہوا ہے چودھری شجاعت صاحب کا بطور سربراہ پی ایم ایل وہ خط درست نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے. اور اگر عمران احمد نیازی بطور اپنی جماعت کے سربراہ کے اسی طرح کا خط اپنی جماعت کے لوگوں کو لکھتے ہیں جو کہ بنیاد بنتی ہے ان لوگوں کے ڈسکوالیفیکیشن کی اور ووٹ خارج ہونے کی, تو پھر وہ صحیح اور یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ تو دو خط ہیں. ایک خط جو ہے وہ مہان ہے اور دوسرا خط جو ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو یہ تو دو معیار ہے, دوہرا معیار بڑا واضح ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں کو ہم نے پہلے بھی کلیئر کیا ہے, ہم ایک بار پھر کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دو خط ایک ہی جیسے خط ہیں. ایک خط عمران احمد نیازی نے بطور سربراہ پی ٹی آئی لکھا, دوسرا خط چودھری شجاعت نے بطور پی ایم ایل کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے لکھا, اور دونوں خطوط کے اندر اپنے اراکین کو واضح جو ہدایات تھی وہ موجود ہیں. لیکن یہ وہی بات ہے نا کہ تمہارا کتا کتا اور ہمارا کتا ٹامی, تو بات تو وہی ہے. اب اس کو کیوں جو ہے وہ اس دوسری نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ یہ پاکستان کے اندر سلسلہ ختم ہونا چاہیے, اور یہ جو لاڈلے کا سلسلہ چلا ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے, کیونکہ ہم سب اس ملک کے لاڈلے ہیں. یہ عمران احمد نیازی صرف نہیں ہے جو بک 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 اپنی بند نہیں کرتا, کبھی کسی کا گریبان پکڑتا ہے, کبھی کسی کی داڑھی کے جا کے نوچتا ہے. اب ہم اسے یہ نہیں کرنے دیں گے. میں نے اس کو پہلے بھی کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں, اگر بکواس کرو گے تو بکواس سنو گے, گالی دو گے تو تمہارے جیسا ہم رویہ تو نہیں کریں گے, پر گالی ہم بھی دے سکتے ہیں اور ہم دے کے دکھائیں گے. ہمارے کارکنان بھی ہیں. تم جب ہوتا ہے لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہو, اس ملک کی معیشت کا تم نے حال کیا ہے 4 سالوں میں. فرا گوگی کے لیے تم آ کے آنسو بہاتے ہو کیمراز کے آگے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ بجائے اس کے کہ تم یہ بتاؤ کہ 4 سالوں میں تم نے کیا یہاں پر کارنامے انجام دیے. توشے خانے کے تحائف بیچ بیچ کے تم نے اپنے خزانے بھرے. 2 لاکھ روپے یہ دیتا تھا جب یہ وزیر اعظم نہیں بنا تھا. یہ وزیر اعظم بنا پہلا سال اس نے 1 کروڑ ٹیکس دیا. 2 لاکھ ٹیکس سے 1 کروڑ ٹیکس میں اس نے چھلانگ لگائی ہے. یہ تقریباً 6000% کا اضافہ ہے. بھئی ہم کوئی پاگل ہیں؟ یہ تم کر کیا رہے اس ملک کے ساتھ؟ 4 سالوں میں تم نے لوگوں کو نچوڑ کے رکھ دیا. آئی ایم ایف کے سامنے تم لیٹ گئے. ان کی شرطیں تم نے ایسے مانی ہیں جیسے کوئی سسرالیوں کے آگے جب دلہن لینے جاتا ہے تو لیٹ جاتا ہے. تم نے ایسے وہاں پہ کام کیا ہے. بے شرم شخص ہے یہ, بے شرمی کا مظاہرہ روز کر رہا ہے. مجھے صرف حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی, کچھ لوگوں کو, سب کو نہیں, کچھ لوگوں کو, کہ یہ شخص جھوٹا شخص ہے. کورٹ کے اوپر میں یقیناً ہم انحصار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم امید رکھتے ہیں, حالانکہ فیصلے تاریخ میں کوئی خوش آئند نہیں ہوئے ہیں, ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے ان فیصلوں کے اوپر, لیکن آج بھی نظریں عدالت کے اوپر ہیں, اور عدالت کے اوپر آج ان کے اپنے فیصلے کی روشنی میں نظریں ہیں. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ان 20 سے زائد اراکین کی ڈسکوالیفیکیشن کا اور ان کی انٹرپریٹیشن 63A کی تھی, اس کے اوپر ہماری نظریں ہیں. اگر تو وہ صحیح ہے تو پھر یہ جو ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں 22 تاریخ کو وہ صحیح ہے. جی بیرسٹر صاحب, وہ صحیح ہے. اور اگر وہ غلط ہے تو پھر میں عدالت کو غلط کہوں, پھر میرے پہ کوئی کنٹیمپٹ نہ ہو, لیکن یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے نا جی. اچھا, شاہ محمود قریشی صاحب سے کوئی پوچھتا ہے, کسی ماضی کی ایک کلپ چل رہی تھی, اگر آپ نے بھی دیکھی ہے, چلائی ہوگی, اس میں پوچھا گیا کہ جی اسپیکر کی رولنگ کے بارے میں, تو انہوں نے کہا جی اسپیکر کی رولنگ تو چیلنج نہیں ہو سکتی. انہوں نے بالکل اس طریقے سے جس طرح وہ بات کرتے ہیں, مطلب وہ تو ایسے بات کرتے ہیں نا جیسے ان کے لفظ کے بعد تو بس this is it, this is the end. تو شاہ محمود قریشی صاحب جیسے بڑے پائے کے جو اپنے آپ کو سیاستدان سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں, ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ ہم چیئر کی رولنگ کے پر جو بات ہے وہ نہیں ہو سکتی, چیئر کی رولنگ پر کوئی اور ڈیسیشن نہیں آ سکتا. یہ باقاعدہ ان کے اپنے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اب آ جاتے ہیں بینچ کے اوپر. ہم یہ چاہیں گے کہ یہ فل بینچ ہو, اور بنتا بھی فل بینچ ہونا ہے, کیونکہ دیکھیں 3 لوگ ہیں, ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں,
فیصلہ نہیں آ پاتا اور اس میں دیر ہوتی ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ فیصلہ ہونا ہے کیونکہ یا تو پھر 63 کی انٹرپریٹیشن وہ نہیں ہونی چاہیے تھی جس سے یہ ساری چیز کریٹ ہوئی ہے. یہ ساری چیز کریٹ ہی اسی انٹرپریٹیشن کے بعد ہوئی ہے نا, جو انٹرپریٹ ہوا 63A اس ججمنٹ کے اندر. اور اگر اب کوئی فیصلہ آنا ہے تو یہ ہماری ڈیمانڈ سمجھ لیں عدالت کے سامنے, یا ریکویسٹ سمجھ لیں, جو بھی لفظ بہتر ہے, کہ ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ عدالت کو فل بینچ اس پہ قائم کرنا چاہیے, لارجر بینچ, جس کو میں خیال ہے ٹیکنیکلی اٹس بیٹر ٹو سے لارجر بینچ اور فل بینچ, so that you know this important decision is decided with that collective wisdom. کیونکہ آج پورا جو رجحان ہے, جو پورا فوکس ہے, وہ اب اس فیصلے کے اوپر ہے. تو لہٰذا ہم بار بار یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں عدالت سے کہ خدارا اسے 3 ممبر بینچ پر نہ رکھیں, اسے لارجر بینچ یا فل بینچ کی طرف لے جائیں if you know a fair judgment is to be given on this. اچھا, اس کے علاوہ باتیں تو بہت ہیں, آپ کے سوال بھی ہوں گے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ مرتضی وہاب صاحب اس پر ایڈ کر لیں اور پھر آپ کے سوالات کی طرف بھی ہم جائیں. غلط صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بحیثیت شہری کے, بحیثیت قانون کے طالب علم کے اور بحیثیت سیاسی کارکن کے یہ سمجھتا ہوں کہ جو نظریات ہوتے ہیں وہ ایبسلیوٹ ہوتے ہیں, جو پرنسپل ہوتے ہیں وہ ایبسلیوٹ ہوتے ہیں, اور پاکستان کی قوم نے, پاکستان کی عدالتوں نے جو ماضی میں نظریہ ضرورت تھا اس کو اب دفن کر چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو بھی اصول ہیں, جو بھی پرنسپلز ہیں, اس کے اوپر ایکسیپشنز نہیں ہوتی ہیں, وہ پھر ایبسلیوٹلی اپلائی کرتے ہیں. اور اگر کوئی پرنسپل اسٹیبلش کر دیا جائے تو وہ مجھ پر بھی اسی طریقے سے اس کا اطلاق ہوگا جس طرح شادیہ بی بی کے اوپر ہوگا, اور جس طرح ہم دونوں کے اوپر اطلاق ہوگا اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے اوپر ہونا چاہیے, پی ایم ایل این کے اوپر ہونا چاہیے, یا کسی اور پاکستانی شہری کے اوپر ہونا چاہیے. جو گفتگو کا محور ہے اس وقت وہ آرٹیکل 63A ہے, اور 63A آرٹیکل جو ہے وہ 18ویں آئینی ترمیم میں پاکستان کی جو آئین ساز اسمبلی تھی اس نے اس کے اندر امینڈمنٹ کی, اور امینڈمنٹ کرتے ہوئے کچھ الفاظ کو شامل کیا. یہ 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم آئی جس میں آرٹیکل 63A کے اندر جو لا میکرز تھے, کانسٹیٹیوشن میکرز تھے, انہوں نے لفظ پارٹی ہیڈ شامل کر دیا. پارلیمانی پارٹی کا ذکر نہیں ہے, پارٹی ہیڈ کا ذکر ہے, اور یہ مینشن کر دیا کہ وہ پارٹی ہیڈ ہی ہے جو کہ بعد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کمیونیکیٹ کرے گا کہ اس نے پارٹی پالیسی سے اس رکن نے انحراف کیا ہے. اور پھر قانون بنانے والوں نے اسی آرٹیکل 63A کی ایکسپلینیشن میں یہ لکھ دیا کہ پارٹی ہیڈ کون ہوتا ہے, جس کو آپ نے ڈکلیئر کیا ہو. کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ ڈکلیئر عمران خان کے سامنے تو نہیں کریں گے, اس کا جو متعلقہ ادارہ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جو کہ سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن کرتا ہے. اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پاکستان مسلم لیگ کا جو ڈکلیئرڈ صدر ہے, پارٹی سربراہ ہے, پارٹی ہیڈ ہے, وہ چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں. چودھری شجاعت حسین صاحب 22 جولائی کو ہونے والے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں اپنے پارٹی اراکین کو ہدایت جاری کرتے ہیں, ان رائٹنگ ہدایت کو جاری کرتے ہیں, اور وہ جو ہدایت ہے اس کو ڈپٹی اسپیکر آف دا پنجاب اسمبلی کو کمیونیکیٹ کر دیا جاتا ہے. اب ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی جو کہ آئین قانون کے مطابق ان کو اس الیکشن کے پروسیس کو کنڈکٹ کرنا ہے, پنجاب اسمبلی کے جو رولز ہیں, قواعد و ضوابط ہیں, اس کے ساتھ اس کو کنڈکٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ فیصلہ وہ کرے جو کہ قانونی اعتبار سے صحیح فوٹنگ پر موجود ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب جب فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے سامنے آئین کے آرٹیکل 63A کے واضح الفاظ درج ہیں جو کہ پارٹی ہیڈ کا ذکر کرتا ہے, پارلیمانی پارٹی کا ذکر نہیں کرتا.
اور پاکستان کی عدالتیں ہوں یا دنیا بھر کی عدالتیں ہوں، انہوں نے ایک اصول اسٹیچوٹری انٹرپریٹیشن کا اسٹیبلش کیا ہے، جس کو کہتے ہیں لٹرل انٹرپریٹیشن، کہ جب آئین کے قانون کے الفاظ بالکل واضح ہوں، غیر مبہم ہو، تو آپ کی ذمہ داری ہے عدالتوں کی کہ ان الفاظ کو منوعاً فالو کیا جائے، ان کو ریڈ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسٹیبلش پرنسپل آف لا ہے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر کی جورسپروڈنس میں۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب آئین کے آرٹیکل 63A کے حوالے سے جب واضح الفاظ دیکھتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب 18ویں آئینی ترمیم کا 63A عزت مآب سپریم کورٹ کے سامنے ماضی میں چیلنج ہوا تو سپریم کورٹ کی فل کورٹ بیٹھا 17 کے 17 جج صاحبان، اور اس کی رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2015 PLD سپریم کورٹ پیج 401، 2015 PLD سپریم کورٹ پیج 401، 17 کے 17 ججز اس کیس میں بیٹھے اور آرٹیکل 63A کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا، اور پوائنٹ آف ویو بیان کرتے وقت پیراگراف 112 میں، پیراگراف 113 میں انہیں بتایا کہ 18ویں آئینی ترمیم میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ پارٹی ہیڈ کے کیے گئے ہیں، اور اس کی انہیں ریزننگ بھی دی کہ پاکستان کے معروضی سیاسی حالات میں جو آبجیکٹو سچویشن ہے پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کی، اس کے عین مطابق یہ وزڈم تھا اس آئین ساز اسمبلی کا۔ یہ اس ججمنٹ میں عزت مآب سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، اور اس جو 8 جج صاحبان کا یہ ورڈکٹ ہے 112 113 پیراگراف میں، اس میں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب خود سگنیٹری ہیں اس کے۔ اسی طریقے سے ثاقب نثار صاحب کے دور میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے ایک ایشو زیر بحث آیا، اور 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں ایک ججمنٹ صادر فرمائی، اور اس میں بھی یہی بات ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ 63A کا تعلق جو ہے وہ پارٹی ہیڈ کے حوالے سے ہے، اور وہ ججمنٹ آج بھی جو حالیہ فیصلے سپریم کورٹ کے اس کے اندر کوٹ کی گئی ہے۔ اس ججمنٹ کی سائٹیشن ہے 2018 PLD سپریم کورٹ پیج 97۔ بحیثیت قانون کے طالب علم کے، بحیثیت سیاسی کارکن کے، دوست مداری صاحب اگر چیئر پر بیٹھے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ فیصلہ کریں۔ اسپیکر اسمبلی کے پاس یہ اختیار تو نہیں ہوتا کیسز کو زیر التوا کر کے ڈیٹ دے کے چلے جائے، اس کو تو 22 تاریخ کو الیکشن کرانا تھا، اور الیکشن اس کو آئین و قانون کے مطابق کرانا تھا۔ اس نے بیسڈ آن واٹ از اسٹیٹڈ ان آرٹیکل 63A فیصلہ کیا، بیسڈ آن واٹ از اسٹیٹڈ ان ویریس ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان، اس نے وہ فیصلہ کیا، اور اس کا حق ہے کیونکہ آئین پاکستان یا رولز آف پروسیجر پنجاب اسمبلی کے وہ اسپیکر صاحب کو یا چیئر کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ رولنگ دے سکتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میں کہتا ہوں زیادہ ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ پرنسپلز آر ایبسولوٹ، جو نظریہ ہے وہ بالکل ایبسولوٹ ہوتا ہے، اگر اس کو آپ ویک کر دیں گے نا تو پھر معاشرے کے اقدار خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ ایبسولوٹ پرنسپل جو میں نے آپ کو 2015 کا بتایا کیس کا حوالہ دیا، 2018 کا حوالہ دیا، جب 20 پنجاب اسمبلی کے ممبران کا مقدمہ عدالت کے سامنے گیا، PTI کی درخواست پر گیا، تو معزز عدالتوں نے ان 20 MPs کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ کس بیس پر کیا کہ 4 اپریل 2022 کو اسد عمر صاحب خط لکھتے ہیں ان MPs کو اور کہتے ہیں کہ دنیا کی موجودہ تاریخ کا جو ہٹلر ہے عمران خان، اس نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ PTI کے MPs چودھری پرویز الہی کو ووٹ دیں گے۔ جب عدالت کے سامنے یہ معاملہ زیر بحث آیا
اور ان ایم پی ایز نے بتایا کہ سر ہمیں پارلیمانی پارٹی سے کوئی ہدایت نہیں ملی. تو پی ٹی آئی نے 4 اپریل 2022 کا اسد عمر کا خط سامنے پیش کیا کہ یہ وہ ہدایت ہے جس کے بیسس پر ان کو حمزہ شہباز کو نہیں چودھری پرویز الہی کو ووٹ دینے کی ضرورت تھی. اور اس خط میں لکھا ہے اسد عمر صاحب نے کہ ہدایت جاری کر رہے کون؟ پارٹی کا سربراہ، پارٹی ہیڈ عمران خان صاحب. اور اس خط کے بیسس کے اوپر معزز عدالت نے ان 20 ایم پی ایس کو ڈی سیٹ کر دیا اور ان کا بائی الیکشن کرایا گیا. تو پرنسپل 63A کے حوالے سے عدالت نے اور پی ٹی آئی نے بھی یہ بنا لیا کہ ڈائریکشن کون دے گا؟ پارٹی کا سربراہ دے گا. اور عدالت کی اس کے اوپر توثیق کی مہر لگ گئی کہ پارٹی سربراہ کو ہدایت جاری کرنی ہے. تو اب یہ کیسی سچویشن ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اگر اصول یا پرنسپل یہ ہے کہ پارٹی کا سربراہ ہدایت دے گا، تو قاف لیگ کے لیے، مسلم لیگ کے لیے جو ہدایت ہے وہ پارٹی کا سربراہ نہیں دے سکتا. اگر اس وقت وہ چیز سفید تھی تو آج بھی وہ چیز سفید ہے، اور اگر اس وقت وہ چیز کالی تھی تو آج بھی وہ چیز کالی ہے. اگر آج آپ کہتے ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب کی ہدایت غلط ہے، غیر قانونی ہے، اور وہ ہدایت جاری نہیں کر سکتے تھے، تو پھر ایک اور کٹھا کھل جائے گا کہ وہ جو 20 ایم پی ایس کو آپ نے ڈی سیٹ کیا تھا پھر وہ فیصلہ غلط تھا. پھر تو یہ جو نیا الیکشن ہوا تھا، بائی الیکشن، یہ متنازع ہو جائے گا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ سیاسی معاملات کو سیاسی انداز سے حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ عمران خان جیسے لوگ، ان کا ایک مقصد ہے اپنی ذات کی خاطر اداروں کو متنازع کریں، آئین کو متنازع کریں، عدالتوں کو متنازع کریں. ان کے مطلب کی چیز ہوتی ہے تو واہ واہ ہوتا ہے، ان کے مطلب کی چیز نہیں ہوتی تو یہ پھر بیہودہ الزامات لگاتے ہیں. اس لیے کل بھی میں نے کہا تھا، آج میں پھر دہراتا ہوں کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے جس کے اندر پھر یہ عدالتوں کے اوپر اس طرح کے لوگ الزامات لگائیں گے. یہ بہتر ہوگا کہ 3 جج صاحبان یہ کیس نہ سنیں. میں بڑا احترام کرتا ہوں، میرا کمپلیٹ کانفیڈنس ہے ان جج صاحبان کے اوپر کہ وہ انصاف کریں گے، آئین و قانون کے مطابق انصاف کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے اس کا مقصد انصاف سے نہیں ہے، اس کا مقصد اس کی ذات سے ہے. اگر اس کی ذات کے مطابق فیصلہ ہوگا تو واہ واہ کرے گا، اگر فیصلہ نہیں ہوگا تو وہ الزامات لگائے گا، انتشار کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اشتعال انگیز باتیں کرے گا. اس لیے بہتر ہے کہ اس معاملے کو جس طرح 2015 میں فل کورٹ بنا، 17 کے 17 جج صاحبان بیٹھے، اس وقت 14 جج صاحبان سپریم کورٹ میں ہیں، وہ 14 جج صاحبان کے اوپر مبنی ایک بینچ بنا دیا جائے، ایک لارجر بینچ بنا دی جائے، تاکہ جتنی زیادہ ہم کنٹروورسی کو اوائڈ کر سکیں اس کنٹروورسی کو ہم اوائڈ کر سکیں. اور میں پھر بالکل سادہ الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پرنسپلز ہیو ٹو بی ایبسولوٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے کوئی اور بینچ مارک ہے، بیرومیٹر ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے کوئی اور بینچ مارک، کوئی اور بیرومیٹر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کیس میں ایک فیصلہ ہو، دوسرے کیس میں دوسرا فیصلہ ہو. حالیہ 20 ایم پی ایس کو ڈی سیٹ کرنے کا آئیڈینٹیکل کیس موجود ہے. میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کی روشنی میں ہم سب کو عزت و احترام کا دامن تھامتے ہوئے، اداروں کا احترام کرتے ہوئے کنٹروورسی کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ماضی کے فیصلے ہیں، آئین کے الفاظ ہیں، وہ بالکل غیر مبہم انداز میں کہتے ہیں وہ پارٹی ہیڈ کا فیصلہ ہوگا، اور اس کے اوپر عدالتی تشریح آ چکی ہے، اور اس عدالتی تشریح کے عین مطابق حالیہ عدالت کے فیصلے کے تحت ان 20 پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں ان 3 پوائنٹس کے بیسس کے اوپر ہمیں فردر بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر قاف لیگ سمجھتی ہے کہ چودھری شجاعت صاحب نے ان کو جو ہدایت دی تھی وہ غلط ہے، ان کے پاس فورم موجود ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جائیں اور ان کو پارٹی کی سربراہی سے ہٹا دیں. لیکن جب تک چودھری شجاعت صاحب پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ ہیں، الیکشن کمیشن میں وہ ڈیزگنیٹڈ آدمی ہے، ڈکلیئرڈ آدمی ہے، میں سمجھتا ہوں ان کا جو قانونی حق ہے، ان کا جو آئینی حق ہے، ان سے کوئی وہ حق چھین نہیں سکتا. بہت شکریہ. ایک سوال
اس کا مطلب ہے عمران خان کے حوالے نہیں کی جا سکتی. ہاں خیر اس کا واضح مطلب تو یہ ہے کہ جس ٹولے سے ملک کو کی جان چھڑائی ہے جمہوری طریقے سے آئینی طریقے سے اس کے حوالے یہ ملک نہیں کیا جا سکتا. اور صدر کی حیثیت میں میرا خیال ہے کہ عارف علوی صاحب کو صدر کا رول ادا کرنا چاہیے اور اس میں آئین میں باقاعدہ ان کا رول لکھا ہوا ہے اور اس سے اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ بھی غیر آئینی کام کرتے ہیں. غیر آئینی کام کرنے میرا خیال ہے کہ اب وتیرہ بن چکا ہے پی ٹی آئی کا. آئین ان کو تب سمجھ میں آتا ہے جب ان کو اپنی کوئی بات کرنی ہوتی ہے. آئین پڑھ رہے تھے نا 22 تاریخ کو آئین دکھا رہے تھے, لیکن اس وقت آئین کیوں نہیں پڑھ رہے تھے جب زین قریشی وہ حلف اٹھا رہا تھا. زین قریشی بطور آج بھی زین قریشی صاحب MNA ہیں, ابھی تک ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا ہے اسپیکر صاحب نے, تو وہ آج تک MNA ہے ٹیکنیکلی. آپ دو سیٹوں پہ حلف نہیں لے سکتے. ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, لیگل پوائنٹ بالکل فیئر تھا. اب وہ اسپیکر نے جو اس وقت بزاری صاحب ڈپٹی اسپیکر بیٹھے تھے کرسی پہ, انہوں نے رولنگ دے دی. اب ان کی رولنگ آ گئی, وہ رولنگ ایکسیپٹ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو وہ رولنگ ایکسیپٹڈ ہے. وہ رولنگ بھی ایکسیپٹڈ ہے جو مظفر حسین شاہ نے سینٹ میں دی تھی 7 ووٹوں کے حوالے سے, جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہم اسپیکر کی رولنگ کے اوپر فیصلہ نہیں سنا سکتے. تو وہاں پہ اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ بڑی بات ہے یا وہ بہت محترم ہے. لیکن دوست محمد مزاری کی رولنگ کم کیسے ہو جاتی ہے اور کیوں؟ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے قاسم سوری کو اس کی رولنگ پر سمن نہیں کیا, لیکن آپ نے دوست محمد مزاری کو سمن بھی کیا اور اس خط کو بھی منگوایا. لیکن اس وقت کیوں نہیں یہ ساری کاروائی ڈالی گئی جب یہ PTI کر رہی تھی؟ تو ہم قطع نظر اس کے ہم نہیں کوئی جو ہے وہ الزام بھی لگانا چاہ رہے, کیونکہ ہم جیسے میں نے کہا ڈسپائٹ انفارچونیٹ ڈیسیشنز جو ہمیں ملیں, ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ہوپ ہے, ہماری امید ہے عدالت سے, آنریبل ججز سے ہمیں امید ہے کہ وہ اپنے ہی جو 2015, 2018, 2022 یہ جتنے اپنے دیے ہوئے فیصلے ہیں انہی کی روشنی میں انصاف کریں گے. اور یہ انصاف تحریک انصاف کے لیے نہیں ہوگا, یہ انصاف پاکستان کے لیے ہوگا, پاکستان کی جمہوریت کے لیے ہوگا, پاکستان کے آئین کے لیے ہوگا اور پاکستان میں سٹیبلٹی کے لیے ہوگا. اس بات سے نہ گھبرائیں کوئی بھی کہ عمران خان گالیاں بکے گا, روڈ پہ آئے گا, دھمکیاں دے گا. اگر وہ ویسے بھی کرے گا, اس کو کچھ بھی ہوتا ہے نا, اس کو میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کو اس کی پسند کی وہ چیز نہیں ملتی جو وہ لیتا ہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو عمران خان ایسے ہی کرے گا, لیکن اس لاڈلے کو اگر ہم نے زیادہ جو ہے ڈھیل دی, اس کی پسند کی کام کیے, اس کے پسند کے فیصلے دیے, تو یہ شخص خراب ہوگا. اس کا ذہنی توازن ویسے ہی خراب ہے, اس کا میڈیکل ہونا چاہیے اور اس شخص کو مزید یہ اجازت نہیں ملنی چاہیے. ایک اور شخص تھا نا لندن سے جو بیٹھ کر پاکستان میں اشتعال انگیز باتیں کر کے اور انتشار پھیلاتا تھا, پاکستان کا ماحول خراب کرتا تھا, پاکستان کے امن کو خراب کرتا تھا, پاکستان میں لوگوں کو غلط پٹیاں پڑھاتا تھا, وہ بھی تھا نا جس کی پھر بند کر دی تقریریں. یہ عمران خان اسی طرف جا رہا ہے. اب مزید جو ہے وہ صبر نہ آزمائے, کیونکہ پاکستان کو اب جو حالات ہیں اس میں سٹیبل ہونے کی ضرورت ہے, نہ کہ انسٹیبل ہونے کی. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ایک منٹ, آپ نے ابھی کہا